چلو آزماتے ہیں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فائزہ افتخار نے۔ آج تو خوب مزے کی چیزیں بنی ہوں گی بھائی، آخر امی ابو حج پہ جو جا رہے ہیں، اسی خوشی میں چکن روسٹ فش فرائی بھی ہو تو کم ہے۔ انہوں نے اپنی فرمائش بھی جتا دی۔ امی نے ابھی گوشت کا پلاؤ دم دیا تھا، ساتھ میں کباب میں نے بنا دیے تھے۔ امتیاز بھائی صرف چاول پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، اس لیے امی نے تھوڑا سا مٹر قیمہ بھی بھون رکھا تھا روٹی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے۔ ابو خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر نکل گئے اپنے حج کی خوشی میں چکن روسٹ اور فش فرائی لانے کے لیے۔ نانا جانی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں بھی چلوں گا۔ نادیہ کا بڑا بیٹا عمران ویسے تو نہ جانے کہاں دبکا رہتا تھا، مگر جیسے ہی کسی کو باہر جاتے دیکھتا اچھل کے سامنے آ جاتا۔ ابو گھبرا گئے۔ اس جیسے آفت بچے کے ساتھ باہر نکلنا اور خاص طور پر ڈرائیونگ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور پھر اسے جاتا دیکھ کر باقی تینوں نے بھی ضد پکڑ لی۔ اوئے ادھر آ لفنگے آوارہ، میرے پاس بیٹھ یار۔ امتیاز بھائی نے اپنے لاڈ کا مظاہرہ کیا۔ ہم دونوں گپ شپ لگاتے ہیں، نانا جی کی ٹوٹی پھوٹی کار میں ہم نہیں بیٹھتے جی۔ کوئی اور سنتا تو یہی سمجھتا کہ وہ تانا دے رہے ہیں یا کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو کی پرانی خستہ حال گاڑی کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر ہم سب انہیں 8 سال سے جانتے تھے۔ وہ واقعی ابو کی جان چھڑوانے کی غرض سے ایسا کہہ رہے تھے تاکہ عمران ساتھ جانے کی ضد نہ کرے، مگر وہی ان کی کم عقلی بقول نادیہ کی سادگی۔ نانا جانی ابھی ہم سب کے لیے فالودہ لائیں گے، ہے نا نانا جی؟ وہ رہ کرتے عمران کو چپ کراتے ہوئے ابو سے پوچھنے لگے۔ ابو نے پتہ نہیں کس مشکل سے سر ہلایا، ورنہ دل تو ان کا چاہ رہا ہوگا ان سب کا فالودہ بنا دیں۔ بھائی بڑا ہی منہ پھاڑ میاں ہے تمہارا، دوسرے کمرے میں آ کر انہوں نے نادیہ سے کہا۔ منہ پھٹ تو خاصا عام لفظ ہے، یہ نیا لفظ منہ پھاڑ خالصتاً امی کی اصطلاح تھی۔ کھانے کے علاوہ اسے کچھ سوچتا ہی نہیں، دے فرمائش پہ فرمائش، لگتا ہے اپنے گھر فاقے کرواتی ہو تم۔ خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کیوں فاقے ہونے لگے؟ نادیہ نے اپنی تیکھی چتون مزید تیکھی کی۔ اس کے حسین چہرے پہ برہمی صاف نظر آ رہی تھی۔ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس لیے کھانے پینے کی عادت ہے۔ ایک داماد ہے آپ کا، اور وہ بھی ایک آدھ دن کے لیے کبھی آتا ہے، اس کی تواضع بھی آپ دل سے نہیں کرتی۔ اس کی تواضع کرتی رہی تو اسی ایک داماد پہ صبر کرنا پڑے گا، باقی 2 کو بیائے کہ خواب ہی دیکھتی رہوں گی۔ تم انصاف سے بتاؤ، ابھی خیر سے رات کا کھانا بننا ہے، شام کو کئی لوگ ملنے بھی آئیں گے، اکثر کھانے پہ رکیں گے۔ 1.5 کلو گوشت ڈال کے پلاؤ صرف تمہارے میاں کے آنے کی وجہ سے بنایا ہے، ورنہ رات کو مرغی کی بریانی بنانے کا سوچا تھا، رائتے کے ساتھ پیش کر کے سارے مہمان نمٹ جاتے۔ اب پلاؤ کے ساتھ کباب، سالن، روٹی، چرگام مچھلی اور فالودہ، رات کو الگ اہتمام، چائے پہ آنے والے مہمانوں کے لیے الگ دردسری۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، مگر آپ انہیں ہمیشہ دردسری کہتی ہیں۔ کبھی میرے سسرال آ کر دیکھیں کیسی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ رہنے دو، دیکھ رکھی ہے، 4 طرح کے بسکٹ، 3 طرح کے نمکو، بس 10-10 روپے والے پیکٹ کھول کر نکال کے رکھ دیے، شیرے میں ڈوبی جلیبیاں، ڈھیر ساری پیاز کاٹ کر بنائے پکوڑے، پانی ڈال کر بازار سے منگائے دہی بڑے کو 4 پلیٹ میں تبدیل کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لو جی میز بھر گئی، اب کھانے والا چاہے پیٹ بھرے یا نہ بھرے، ان کی بلا سے۔ آپ کو تو مجھ سے اور میرے شوہر سے اور میرے سسرال والوں سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ اگر آپ نے کل صبح حج کے لیے روانہ نہ ہوتا تو پھر بتاتی، میں 1 منٹ نہ رکتی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کے باہر نکل گئی۔ میں نے امی کو فہمائشی نظروں سے دیکھا۔ امتیاز بھائی کی حرکتیں واقعی کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں، اور نادیہ کا گھڑی گھڑی روٹنا بھی مجھے پسند نہ تھا، لیکن امی کا اس معاملے میں حد درجہ سخت رویہ بھی کچھ اچھی بات نہیں تھی۔ وہ نادیہ کو تانے دینے سے نہ چوکتی اور بات بڑھ جاتی۔ ایک دن کی بات ہے، صبر کے ساتھ گزار لیا کریں، ضرور اسے ناراض کرنا ہوتا ہے۔ تم زیادہ سگی مت بنو، تمہاری بہن ہے تو میری بیٹی بھی ہے وہ،
میں جانتی ہوں کب کس طرح بات کرنی ہے اسے۔ امی ساری عمر کسی درست رائے کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ میں تو پھر اولاد تھی، میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہی، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ موقع محل تو دیکھ لیں۔ کل آپ کو حج کے لیے روانہ ہونا ہے، ابھی مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، گھر کا ماحول تلخ مت کریں۔ مہمانوں کا ہی تو خیال ہے، اب اس امتیاز کو دیکھنا، 4 لوگ دیکھتا ہے تو چھچورا ہو جاتا ہے، کیا کیا بونگیاں مارے گا۔ رات کو تمہاری پھوپھی بھی آ رہی ہیں، نامعلوم ڈرائیور کے ساتھ ہوں گی یا بیٹا یا میاں ہوگا ہمراہ، اس نے تو رات رکنا ہے۔ یہ امتیاز ضرور شرمندہ کروائے گا، اپنی اونگی بونگی ہانک کے۔ منہ بند کر کے بیٹھا رہے تو بھی غنیمت ہے، کم از کم اس کے اندر جہالت اور حماقت کسی پہ ظاہر تو نہ ہوتی، مگر یہ جتنے لوگ جمع دیکھتا ہے اتنا ہی کھلتا جاتا ہے۔ ارسا تو ہے ہی ایسی، دیکھنا بعد میں کیسے طنز کرے گی۔ اب دبئی سے آ کر تو اور نخریلی ہو گئی ہے، ہم جیسے کہاں نظروں میں سمائیں گے۔ پتہ نہیں تمہارے باپ نے کیا رٹ لگا رکھی ہے تمہیں وہاں بھیجنے کی، وہ تو تمہارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بولنے چالنے تک میں نقص نکالے گی۔ وہ گھوم پھر کے اسی موضوع پہ آ گئیں۔ کیوں؟ ہم دونوں کیا مریخ سے اتری ہیں یا ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ نہیں ہے؟ میں نے تنک کر کہا۔ پھپھو بڑی امیر کبیر اور ماڈرن ہوں گی تو اپنے گھر میں ہوں گی، ہم بھی کسی سے کم نہیں، اپنے گھر کے نواب ہیں ہم۔ میری فطری خودداری اور اکڑ نے سر نکال کر جواب دیا، ہاں شاباش، ایسے ہی گردن اکڑا کے رہنا وہاں، زیادہ دبنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کی سجی سجائی کوٹھی سے مروب ہونے کی۔ اس کے بچے لفٹ نہ کرائیں تو آگے پیچھے نہ پھرنا، تم بھی منہ نہ لگانا۔ وہ پٹی پڑھاتی گئیں اور میں سر ہلاتی گئی۔ امی ابو دونوں ہی رشتوں کے معاملے میں خاصے تنگ دست تھے۔ ہمارے ہوش سنبھالنے تک دادا دادی نانا نانی سب گزر گئے۔ امی کا لے دے کر ایک بھائی اور ابو کی ایک ہی اکلوتی بہن۔ پھپھو ابو سے 2 برس چھوٹی تھی، مگر ان کی شادی ابو سے 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم لوگ گجرات میں رہتے تھے اور پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں۔ ان دنوں بھی وہ کافی خوشحال ہوا کرتی تھیں، اور ان کی یہ خوشحالی شادی کے بعد زیادہ پھلی پھولی تھی، اس لیے پھپھا ان کے گرویدہ تھے۔ امی کو یہ بات بھی چپتی تھی، کیونکہ ابو کے مالی حالات ان سے شادی کے بعد اچانک ڈگمگا سے گئے تھے۔ وہ اس بحران کی وجہ سے کافی چڑچڑے اور غصیلے ہو گئے تو سارا عتاب امی پر گرنے لگا۔ وہ تو قسمت سے پھپھا کو دبئی سیٹل ہونے کا موقع ملا تو جاتے جاتے پھپھو اپنے حصے کی ساری زمین اور مکان کا حصہ بھی ابو کو دے کر گئیں۔ ابو آج تک ان کے اس احسان کے بوجھ تلے دبے تھے، کیونکہ آج اگر ہمارے حالات پہلے سے بہت بہتر تھے تو صرف اس لیے کہ ابو نے وہ جائیداد بیچ کر نیا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے برکت دی، حالات سدھرتے چلے گئے۔ ان 15 سالوں میں جہاں پھپھو لکھ پتی سے کروڑ پتی بنی، ابو نے بھی گزارے لائق ترقی کر ہی لی۔ پرانی سی رنگ اڑی اسکوٹر سے وہ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے کے قابل ہو گئے۔ دادا جی کا پرانا سا مگر خوب بڑا اور اچھے علاقے میں بنا مکان بیچنے کے بعد صرف 2-3 سال ہم کرائے کے مکان میں رہے، پھر ابو نے گھر خریدا۔ 10 مرلے کا سنگل سٹوری، 1 بیڈ روم، ڈرائنگ ڈائننگ کچن اسٹور پہ مشتمل، مختصر سے لان والا نیا بنا گھر۔ جلد ہی اس کا اوپر کا پورشن بھی مکمل کر لیا تھا، 2 بیڈ رومز اور لاؤنج کا اضافہ بھی کیا گیا۔ امی ہم تینوں کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے کی پوزیشن میں بھی آ گئیں۔ نادیہ سب سے بڑی تھی، اس سے 2 سال چھوٹی میں یعنی ہادیہ رحیم، اور مجھ سے 3.5 سال چھوٹی وادیہ رحیم۔ ہم تینوں مزاجن ہی نہیں شکلن بھی ایک دوسرے سے الگ تھیں۔ نادیہ سب سے بڑی ہی نہیں سب سے حسین بھی تھی، اس کی اٹھان بھی بہت اچھی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ہی اس کے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے، ایسا تانتا بندہ کہ امی ابو دونوں بوکھلا کر رہ گئے۔ ابھی اس نے کالج میں داخلہ لیا ہی تھا کہ امتیاز بھائی کے گھر والوں کو ہاں کر دی گئی۔ امی تو پھر بھی کچھ متذبذب تھیں،
البتہ ابو جی جان سے راضی تھے۔ انہی کے زور دینے پہ امی بھی اپنی 16-17 سالہ بے حد دلکش و نازک معصوم سی بیٹی کا ہاتھ ڈھیلے ڈھالے کسی بھی قسم کے مردانہ وجاہت سے قطن آری معمولی تعلیم یافتہ امتیاز بھائی کے ہاتھ میں دینے پر تیار ہو گئیں۔ امی ابو کے درمیان معمولی باتوں میں اختلاف رہنا تو ایک پرانی بات تھی۔ اس شادی نے ان دونوں کے مابین ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ امی اس جلد بازی کا صحرا ابو کے سر باندھتی تھیں، ابو بھی اب کچھ متاسف تھے مگر اپنی غلطی ماننے سے انکاری، جبکہ میرے خیال میں اب یہ سب فضول تھا، بلکہ بقول نادیہ کے بیکار۔ جس کی شادی ہوئی تھی اسے کسی بات کی فکر تھی نہ غم۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی کے وقت وہ اتنی کم عمر اور نا تجربے کار تھی کہ ماحول کے اچھے خاصے فرق کو محسوس نہ کر پائی اور اپنے سسرال کے ماحول میں ہی ڈھل گئی۔ دنوں میں اس کے رنگ ڈھنگ اپنا لیے جو امی کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، اسی لیے سب سے بڑی بیٹی ہونے کے باوجود اس کی اور امی کی ٹھنی رہتی۔ مجھے اس کے سسرال والوں میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی جن کی بنیاد پہ عموماً ماں باپ بیٹیاں دے کر پچھتایا کرتے ہیں۔ شریف لوگ تھے، سادہ مزاج۔ یہ الگ بات کہ ان کی سادگی کبھی کبھار حد سے گزر کر چبھنے لگ جایا کرتی تھی۔ محبت کرنے والے بھی تھے۔ ماشاءاللہ سے امتیاز بھائی 5 بھائی اور 6 بہنیں رکھتے تھے۔ نادیہ اپنی 3 جیٹھانیوں کے ساتھ بخوبی گزارا کر رہی تھی۔ خوب بڑا سا گھر تھا فیصل آباد میں، بالکل حویلی نما۔ بڑے بڑے کمرے ہر بہو کو الاٹ تھے۔ اس کی 2 نندیں اور ایک دیور، ابھی غیر شادی شدہ بھی تھا۔ اپنی ملیں تھی ان کی کپڑے کی صنعت میں خاصا نام اور پیسہ کما رہے تھے، مگر یہ خوشحالی ان کے رہنے سہنے پہ صرف اس حد تک اثر انداز ہوئی تھی کہ عورتیں ہر وقت سیر و سونا لاد کے رکھتی تھیں۔ تعلیم اور شائستگی کو خاص گھاس نہ ڈالی جاتی تھی۔ امی کو یہی باتیں کھٹکتی تھیں۔ وہ ان لوگوں کو جاہل، پینڈو اور گوار کہتی۔ داماد انہیں چھچورا، بونگا اور احمق لگتا، حالانکہ بیٹی کو شوہر سے کوئی شکایت نہیں تھی، نہ اس کی کم تعلیم سے، نہ احمقانہ باتوں سے، نہ پینڈو لب و لہجے سے، نہ گئی گزری شکل و صورت سے۔ اب تو جیسے جیسے اس کا ماتھا وسیع ہوتا جا رہا تھا، توند بھی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب نادیہ مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے تھی، شادی کے بعد بے فکر زندگی، خوشحالی، اچھی خوراک اور خاص طور پر اس کی کسی بات کو دل پہ نہ لگانے والی عادت نے اس کے چہرے کو خاص چمک عطا کر دی تھی۔ وہ 25 سال کی ہونے والی تھی، یہ زیادہ عمر نہیں تھی۔ ابھی اس کے بچپن کی کئی سہیلیاں کنواری تھیں، مگر شادی شدہ عورت اور 4 بچوں کی اماں اگر عمر کے 25ویں سال میں بھی خوبصورت، متناسب جسم رکھتی ہو، تر و تازہ شاداب گلابی چہرہ رکھتی ہو، تو سوائے رشک کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اگر اپنی نندوں اور جیٹھانیوں کی طرح خوب سارا زیور پہن کر رکھنے کی عادی نہ ہوتی تو لوگ اسے شادی شدہ بھی نہ مانتے۔ میں نادیہ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی، مگر لگتی کہیں زیادہ تھی، بلکہ میں تو وادیہ سے بھی چھوٹی لگتی تھی۔ میری جسامت ہمیشہ سے بیبی سائز رہی ہے۔ قد اتنا کم نہیں تھا کہ خامی کہلاتا۔ میرا دھان پان سے وجود اور گول چہرے کے ساتھ یہ قد مناسب لگتا تھا۔ کہتے ہیں 18 سال کے بعد قد نہیں بڑھتا، مگر میرے ساتھ الٹا ہوا۔ 18 سال کی عمر تک میرا قد واقعی اتنا کم تھا کہ امی کو پریشانی رہنے کے لیے ایک اور بہانہ میسر آ گیا۔ 18ویں سال میرے قد کو کچھ غیرت آ ہی گئی اور میں نے 2 سالوں میں کھینچ کھانچ کے 2-3 انچ بڑھا ہی لیا۔ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ نادیہ کی طرح میرے لیے کم سنی میں ہی رشتے نہیں آئے۔ بعد میں آئے بھی تو امی ابو نے پہلے والی غلطی نہ دہرانے کا فیصلہ کر کے ٹال دیا۔ وہ میری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اڑتی اڑتی سنی تھی کہ امی کا دل ماموں کے ہاں ہے، یعنی ماموں کی خواہش پہ ان کے اکلوتے بیٹے شہیر کے ساتھ مجھے منسوب کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، اور یقیناً اس خواہش کے پورا ہونے میں ابو ہی آڑے آ رہے تھے۔ شہیر مجھے بھی پسند تھا، اگرچہ یہ وہ والی پسندیدگی نہ تھی جس میں آہیں بھری جاتی ہیں، تارے گنے جاتے ہیں، چھپ چھپ کے دیدار کیا جاتا ہے۔ ہاں بس یہ اطمینان ضرور تھا کہ اچھا شہیر، چلو ٹھیک ہے بھائی،
اگر ابو مان گئے تو کیا برائی ہے، بس یہ پسندیدگی فی الحال اسی حد تک تھی، یعنی زور کس پہ ہوا؟ فی الحال پہ۔ ماموں کے گھر یوں بھی میرا دل لگتا تھا، اگرچہ پچھلے 4-5 سالوں میں آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ ہمارا اسکولوں سے نکل کر کالج تک آنا تھا اور ابو امی کی بڑھتی عمر بھی۔ بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں امی نے بیگ بھرے اور ہم تینوں کو لے کر لاہور چلی آئیں۔ کم از کم مہینہ تو ہم رکا ہی کرتے۔ واپسی پہ شمائلہ یا سدرا میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا، وہ ہمارے ہاں اتنا ہی عرصہ رکتی۔ چھٹیوں کے اختتام پہ ماموں باقی فیملی کے ساتھ بیٹی کو لینے آتے، 2 دن رکتے اور واپسی۔ پھر یہ ہوا کہ دستور زمانہ، وقت اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ امی کا میکے جانے اور جا کے رہنے کا شوق خود بخود کم ہوتا چلا گیا۔ میں اور وادیہ بھی تعلیم کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے چلے گئے، اور پھر ابو کی صحت اب ایسی نہ تھی کہ ہم انہیں مہینہ مہینہ اکیلے گھر میں چھوڑ دیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا، سال میں 1-2 بار ان کا چکر لگ ہی جایا کرتا تھا، مگر کبھی 2 روز اور کبھی 3 روز تک کا قیام ہوتا۔ اس کے باوجود ماموں اور ان کی ساری فیملی سے مانوس تھی، اور خود کو ذہنی طور پہ میں نے وہاں رہنے کے لیے تیار بھی کر رکھا تھا۔ میرا MSc کا آخری سال تھا، بلکہ آخری مہینے۔ ٹھیک 2 ماہ بعد میرے ایگزامز ہونے والے تھے اور ابو شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا پتا وہ مان ہی جاتے، کیونکہ امی سے مخالفت کا شوق اپنی جگہ، ماموں کو وہ پسند کرتے تھے، اور شہیر میں بھی کوئی برائی نہ تھی۔ اس نے MBA کر رکھا تھا اور بینک میں ملازم تھا، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، خوش مزاج، خوش گفتار، شائستہ اور ذہین۔ ابو اپنے داماد میں یہی کچھ تو دیکھنا پسند کرتے تھے۔ وادیہ کہنے کو مجھ سے 3-3.5 سال چھوٹی تھی، مگر دیکھنے میں 1-8 برس بڑی محسوس ہوتی تھی، جبکہ حقیقتاً وہ اپنی عمر سے کئی برس چھوٹے بچے کی مانند تھی۔ اس میں قوت ارادی، خود اعتمادی، حوصلہ، ہمت، سمجھ بوجھ، ہر چیز کی اچھی خاصی کمی تھی، اور ہاں شاید خوبصورتی کی بھی۔ شاید میں نے اس لیے کہا کہ یہ کمی زیادہ امی کو ہی محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کی کم صورتی کے دھڑکے سب کے سامنے رو رو کے اسے اس حال تک پہنچایا تھا، حالانکہ وہ بدصورت ہرگز نہ تھی۔ ہاں، ہم دونوں کے مقابلے میں ذرا دبتی تھی۔ نادیہ کی تو خیر کیا بات تھی، میرا گندمی رنگ بھی سونے جیسا دمکتا تھا۔ میری لائٹ براؤن آنکھیں نادیہ کی بڑی بڑی سرمگی غزالی آنکھوں کے سامنے کچھ نہ تھیں، مگر ودیہ کے چشمے کی اونٹ میں چھپی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے سامنے تو اچھی لگتی۔ نادیہ کے بال سیدھے، لمبے اور سیاہ تھے، کمر تک آتی یہ کالی گھٹائیں اس کے حسن میں اضافہ کرتی۔ میرے براؤن بال اگرچہ اتنے لمبے تو نہ تھے، اور نہ ہی میری 1000 کوششوں کے بعد ہونے والے تھے، البتہ گھنے نادیہ سے بھی زیادہ تھے۔ اور وادیہ، ایک تو اس کی رنگت دبتی ہوئی تھی، نقش بھی واجبی تھے، اوپر سے عمر کے 10ویں سال ہی اینک لگ گئی، بال ہلکے بھی تھے اور گھنگریالے بھی، اگر بڑھتے بھی تو اوپر ہی اوپر، کہیں لہروں میں تبدیل ہوتے رہتے۔ میں نے اس کے بالوں کی لمبائی کبھی کاندھوں سے نیچے آتے نہیں دیکھی۔ امی تیل پلا پلا کے اس کے بالوں کی 2 چوئیا سی چٹیاں کھینچ کے بنایا کرتی، تاکہ اس کے بال سیدھے بھی ہو جائیں اور لمبے بھی۔ اب 2-3 سالوں سے یہ 2 چٹیاں ایک چٹیا میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر حالات وہی تھے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ پورے گھر میں اس کی صرف مجھ سے دوستی تھی، اور اس میں بھی میری ہی ذاتی کوششوں کا عمل دخل تھا۔ نادیہ سے وہ یوں بھی مرعوب رہتی، امی اس کے سامنے تک آنے سے گھبراتی کہ اس کی صورت دیکھتے ہی ان کے غم تازہ ہو جاتے۔ آئے ہائے، میری بچی کا کیا بنے گا، اللہ بیٹی دے تو اچھی شکل والی۔ توبہ کرو زاہدہ، ابو ٹوکتے، اگرچہ وہ ہم تینوں بہنوں سے کوئی بہت لاڈ پیار جتانے والے باپ نہیں تھے، ان کا خاصا رعب تھا ہم پہ، مگر یہ ڈانٹ ڈپٹ شرارتوں، پڑھائی اور تمیز طریقے تک ہی محدود رہی۔ امی کی طرح وادیہ کی کم صورتی پہ کبھی بھی انہیں فکر مند نہیں دیکھا گیا۔ شکل و صورت تو اللہ کی دین ہے، اور وادیہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں اللہ کی ناشکری کرتی ہو تم؟ اپنی اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے،
کسی کو اپنی اولاد کا عیب نظر نہیں آتا. لوگ کالے پیلے ٹیڑھے میڑھے بچوں کو بھی سینے سے لگا کے پالتے ہیں. تم پتہ نہیں کیسے پتھر کلیجے والی ماں ہو. اولاد سے محبت بھی صورت دیکھ کے کرتی ہو.